سوچیں اگر آپ کے سامنے ایک ایسا دروازہ کھل جائے جو آپ کو وقت کے 1000 سال پیچھے لے جائے، اسلامی فن تعمیر کے معراج، مسیحی بادشاہوں کی فتح اور ایک ایسی تاریخ جسے وقت بھی مٹانے میں ناکام رہا۔ یہاں ہر اینٹ، ہر دیوار اور ہر باغ کی سرسبز روشنی ایک ایسی کہانی سناتی ہے جو صدیوں پرانی ہے۔ یہ ہے القذر، یورپ کا قدیم ترین شاہی محل جہاں کبھی مسلمان حکمرانوں نے حکمرانی کی تھی، پھر عیسائی بادشاہوں نے اسے اپنا تخت بنایا اور آج بھی دنیا کے سب سے خوبصورت ثقافتی ورثوں میں شمار ہوتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ محل کس نے بنایا؟ اس کی دیواروں پر موجود حیرت انگیز نقاشی اور عربی خطاطی کے پیچھے کیا کہانیاں چھپی ہیں؟ اس محل میں کتنے بادشاہ آئے، کتنے سازشیں بنی، کتنی سلطنتیں ابھر کر مٹ گئی؟ یہ وہی محل ہے جسے گیم آف تھرون میں شاہی محل کے طور پر فلمایا گیا ہے۔ میں آپ کو لے کر چلوں گا محل کے ان خفیہ کمروں میں جہاں 12ویں صدی کے نقش نگار آج بھی سانس لیتے ہیں۔ تو چلیے وقت کا دروازہ کھولتے اور داخل ہوتے ہیں القذر کے حیرت انگیز رازوں میں۔ بڑی تیز ہوا ہے اور بارش بھی تقریباً شروع ہونے والی ہے۔ القذر کی میں نے ٹکٹ بک کرائی ہے، جو کیسل ہے یہاں پہ مسلمانوں کے دور میں بنایا گیا تھا۔ میں اس کی ڈیٹیل ہسٹری بتاتا ہوں بعد میں۔ تو وہاں جانا ہے۔ بارش تقریباً شروع ہو گئی ہے، چھتری ساتھ لے کے آیا ہوں، لیکن کام کی نہیں آئے گی، ہوا بہت تیز ہے۔ بارش آپ کے سامنے ہے، تیسرا دن ہے آج میرا اور بارش ہی بارش ہے۔ ماشاءاللہ سے بڑی لمبی لائن لگی ہوئی ہے، اللہ خیر کرے۔ سیکیورٹی وزٹ چیک اپ ہو گئی ہے، یہاں سے انٹرنس۔ القصر کا جو مطلب ہے عربی زبان میں پیلس کو کہتے ہیں۔ یہاں انٹرنس کے بعد سالہ دی جسٹیسیا ہے، القصر کے قدیم ترین حصوں میں سے ایک ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں صدیوں پہلے حکمرانوں نے اپنی سلطنتوں کے سب سے اہم فیصلے کیے۔ یہ صرف ایک کمرہ نہیں بلکہ وہ عدالت تھی جہاں مسلم قاضیوں نے انصاف فراہم کیا اور جہاں عیسائی بادشاہوں نے اپنے حکمرانوں کے فیصلے سنائے۔ اس حال کے ستون اور دیواروں پر لکھی گئی عربی تحریریں ہمیں اس سنہرے دور کی یاد دلاتی ہے جب اندلس دنیا میں علم، تہذیب اور فن تعمیر کا مرکز تھا۔ جسٹس ہال کے دامن میں ایک ایسا فوارہ موجود ہے جو صرف پانی کا بہاؤ نہیں بلکہ ایک کہانی سناتا ہے۔ یہ پانی ایک قدیم اسلامی ہائیڈرولک سسٹم کا حصہ ہے جو صدیوں پہلے تعمیر کیا گیا تھا۔ مسلمان حکمرانوں کے دور میں پانی کو ایک روحانی اور جمالیاتی عنصر سمجھا جاتا تھا جو نہ صرف ٹھنڈک اور سکون فراہم کرتا تھا بلکہ جنت کے باغات کی علامت بھی۔ اس کا شاندار موری طرز تعمیر، پیچیدہ عربی نقوش اور ہلالی صحرابے آج بھی اس سنہرے دور کی کہانی سناتی ہے جب اندلس علم تہذیب کا مرکز تھا۔ ہال آف جسٹس کے سامنے ہال آف کونسل یا کونسل چیمبر واقع ہے۔ یہ عمارت کرسچن عہد میں تعمیر کی گئی تھی جب کیتھولک بادشاہوں نے القذر پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس ہال کو خاص طور پر نیوی کونسل کے اجلاسوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس ہال کی تعمیر مسلمانوں کے دور کے فوراً بعد ہوئی اور اس کا فن تعمیر اسلامی طرز تعمیر سے متاثر ہے، لیکن اس میں عیسائی اثرات بھی موجود ہیں۔ یہ وہی تاریخی حال ہے جہاں کولمبس نے اپنے بحری سفر کے بعد بادشاہوں کو اپنی دریافتوں کی داستانیں سنائی تھی۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں دنیا کے نقشے بدلے گئے، نئی زمینوں کی دریافت کی کہانیاں لکھی گئی اور تاریخ کی سمت کا تعین کیا گیا۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے اور میرے سامنے دریا لال قصر، 3 طرف سے یہاں سے ہم انٹر ہو سکتے ہیں۔ یہاں پہ اوپر کچھ میوزیم وغیرہ ہے اور پیلس جو ہے نا وہ سامنے والی بلڈنگ میں ہے۔ اس سائڈ پہ بھی جو ہے نا ہم جا سکتے ہیں، تینوں سائڈ سے جائیں گے، لیکن شروع کرتے ہیں فرنٹ سے۔ اور اس بلڈنگ کے بیچ میں بیک سائڈ پہ جو ہے نا گارڈنز تھے۔ انفارچونیٹلی یہاں پہ جتنے بھی گارڈنز ہیں بند ہے، ریزن یہ بتا رہے کہ بارش ہو رہی ہے، تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ انتہائی خوبصورت آرٹ ورک اس پہ کی گئی ہے، ایکسٹیریئر پہ عربک کیلیگرافی کی گئی ہے۔ یہاں پہ سامنے ساری عربک کیلیگرافی کی گئی ہے، پورے جتنے بھی دیوار ہیں۔ انٹرنس پہ یہاں دونوں سائڈ سے راستے ہیں اور دونوں کورٹ یارڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو
تو پہلے ہم رائٹ سائڈ والا چوز کرتے ہیں جسے ڈولڈ کوڈیارڈ بولتے ہیں. ایک ایسی جگہ جو محل کے نجی رہائشی حصے کا حصہ تھی. واو، بہت خوبصورت کورٹ یارڈ. امیزنگ آرکیٹیکچر، عربک کیلیگرافی کی گئی ہے. یہاں شاہی خاندان کی خواتین اور بچے وقت گزارتی تھی اور آج بھی اس کی صحرابوں میں چھپی ہوئی ننھی گڑیا نما شکلیں اس کی منفرد پہچان ہے. یہاں کی خوبصورت آرچز، باریک نقوش اور رنگین دیواریں صدیوں پرانی اسلامی کے فن تعمیر کی ایک جھلک دکھائی دیتی ہے. چونکہ یہ ایک نجی حصہ تھا اس لیے اس کی تعمیر باقی صحنوں کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت اور تفصیلی کی گئی ہے. یہ محل کا سب سے نجی حصہ تھا جہاں عام لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی. جیسے ہی ہم ڈولڈ کوڈیارڈ سے آگے بڑھتے ہیں تو ہم پہنچتے ہیں بادشاہ پیڈرو اول کے دربار میں. یہ محل موری طرز تعمیر گوتھک آرکیٹیکچر کا حسین امتزاج پیش کرتا ہے. اس کا نام بادشاہ پیڈرو اول کے نام پہ رکھا گیا جنہوں نے 14ویں صدی میں اس محل کی تزئین و آرائش کی اور اسے اپنی حکومتی سرگرمیوں کا مرکز بنایا. بادشاہ پیدرو نے القذر کو نہ صرف ایک شاہی دربار بنایا بلکہ یہ محل اس کی سیاسی طاقت اور عظمت کا عکاسی بھی بن گیا. یہ وہ جگہ ہے جہاں سویل کے سیاسی اور عدلیہ کے اہم فیصلے ہوئے، جہاں بادشاہ پیدرو نے اپنی سلطنت کے امور پر تبادلہ خیال کیا. جو انٹرنس میں میں نے بتایا کہ لیفٹ سائڈ پہ ایک پیتیو کی طرف جاتا ہے، کورٹ یارڈ کی طرف ایک راستہ جاتا ہے، وہ یہاں پہ آپ کو لے کے آتی ہے. تو اب ویسے بھی پہنچ گئے تو یہاں سے ہی دکھا لیتے ہیں. اور اس کورٹ یارڈ کا نام میڈنز کورٹ یارڈ ہے. ایک کیسل کا سب سے مشہور اور خوبصورت کورٹ یارڈ بھی یہی ہے. اس صحن کے بیچ میں موجود تالاب نہ صرف ماحول کو ٹھنڈا کرتا ہے بلکہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ بھی کرتا ہے. یہ صحن شاہی دربار کا ایک مرکزی مقام تھا جہاں بادشاہ پیدرو اول اور ان کی درباریوں نے اہم فیصلے کیے. آج بھی یہ صحن محل کے تاریخی اور ثقافتی اہمیت کو زندہ رکھتا ہے اور اس کے ارد گرد کا سبزہ اور خوبصورت پھول اس کی شان میں مزید اضافہ کرتے ہیں. محل کی دیواروں پر موجود سنہری نقاشی اور موری سجاوٹ اس کی تاریخی عظمت کو اجاگر کرتی ہیں. یہاں کے خوبصورت باغات، چمکتے فوارے اور مقدس تالاب نہ صرف محل کے جمالیاتی حسن کو بڑھاتے ہیں بلکہ وہ ایک شاندار روحانی فضا بھی پیدا کرتے ہیں. یہاں کا ہر کمرہ، ہر ستون اور ہر محراب آپ کو اس دور کی شان و شوکت میں لے جاتا ہے جب سویل کی تاریخ اپنی بلندیوں پر تھی. جس لیفٹ سائڈ سے ہم نے یہاں انٹر ہونا تھا تو یہاں سے اب ہم ایگزٹ کر رہے ہیں دوسرے محلات کی طرف جانا. انٹرنس پوائنٹ یہ تھی. تو یہ والا سائڈ زیادہ تر میوزیمز ہے اوپر ٹاپ پہ، تو وہ اینڈ پہ، سب سے اینڈ پہ جا کے دیکھیں گے. پیتیو دی کروسیرو القذر کا ایک اور انتہائی خوبصورت اور اہم صحن ہے جو اپنے منفرد جمالیاتی حسن اور تاریخی اہمیت کے لیے جانا جاتا ہے. جب آپ اس صحن کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کو ایک ایسی جگہ محسوس ہوتی ہے جہاں ہر گوشہ تاریخ اور فن کا ایک نیا باب پیش کرتا ہے. اس کی تاریخ انتہائی اہم ہے. یہ القذر کے شاہی دربار کا ایک نمایاں حصہ رہا ہے. یہاں بادشاہ پیدرو اول اور ان کی درباریوں کی سیاسی اور مذہبی سرگرمیاں ہوا کرتی تھی. یہاں سے ہماری انٹرنس ہونی تھی کورٹ یارڈ کی، لیکن انہوں نے بند کی تھی بارش کی وجہ سے. اور بارش کی یہ پوزیشن ہے کہ بارش اور دھوپ کی ٹھیک ٹھاک آنکھ مچولی ہو رہی ہے. میں نے زندگی میں ایسی آنکھ مچولی کبھی نہیں دیکھی. کبھی دھوپ کبھی بارش، 5 منٹ بعد جو ہے نا سچویشن چینج ہو رہی ہے. تو یہاں سے ہوتے ہیں انٹر. جیسے ہی ہم گوتھک پیلس میں داخل ہوتے ہیں ہمیں ایک بے مثال تاریخی ماحول کا سامنا ہوتا ہے. یہاں کی اونچی چھتیں جو گوتھک طرز کے مطابق بنائی گئی ہے ہمیں ماضی کی ایک شاہی دنیا میں لے جاتی ہے.
اس گوتے کے طرز میں بنے ہوئے کمرے اور خوبصورت آرک جو اس محل کے فنون لطیفہ کی دلکشی کو مزید بڑھاتے ہیں آج بھی سیویل کے شاہی شان اور موری ثقافت کو زندہ رکھتے ہیں۔ یہاں سے ہم گارڈن دیکھ سکتے ہیں، انفارچونیٹلی جا تو نہیں سکتے، میکسیمم یہاں سے ہی دکھا سکتے ہیں۔ القذر کے گارڈنز کی تخلیق کا آغاز موری دور میں ہوا اور یہ باغات اس وقت کی موری طرز تعمیر اور اسلامی باغات کی عکاسی ہے۔ یہاں سے کچھ اور ونڈوز بھی ہے، ویوز تھوڑے سے ڈفرینٹ ہے۔ یہاں پہ دیواروں پہ جتنے بھی ٹائلز لگے ہوئے ہیں، جتنے قسم کے لگے ہوئے ہیں، وہاں اوپر ایک میوزیم ہے، ان کی ڈیٹس لکھی ہوئی ہے کہ کس ڈیوریشن کے دوران کون سے ٹائل وغیرہ لگے ہیں، تو وہ پوری ہسٹری بھی میں کوشش کرتا ہوں تھوڑے بہت ہی دکھا دوں، سارے تو پاسبل نہیں ہوں گے۔ ان باغات کا مقصد نہ صرف بادشاہوں اور درباریوں کے لیے تفریح اور سکون تھا بلکہ ایک قسم کی روحانی سکونت فراہم کرنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے تھے۔ گیم آف تھرون کی شوٹنگ اسپین کے کئی مقامات میں ہوئی تھی اور ان میں سے القذر بھی شامل ہے۔ القذر میں شوٹنگ کا ایک مشہور منظر وہ ہے جب ڈینیریس ٹارگن ڈورن کے شہر میں داخل ہوتی ہے۔ القذر کے مخصوص حصوں اور اس کے خوبصورت گارڈنز اس کے منظر کے لیے استعمال ہوئے تھے۔ کورٹ یارڈ کی سب سے بیسٹ ویو یہاں سے آ رہی ہے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے سے دیکھ رہے ہیں ہم۔ القذر میں شوٹ ہونے والی یہ لوکیشنز گیم آف تھرونز کے مداحوں کے لیے بہت مشہور ہیں اور جب آپ وہاں جاتے ہیں تو آپ کو وہی منظر اور تاریخی شہر ملتا ہے جو شو میں دکھایا گیا تھا۔ لاسٹ پوائنٹ ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، جیل کے سلاخوں کے پیچھے بند کیا ہوا ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے، پیسے سارے ضائع ہو جاتے ہیں، تو مزہ آ جاتا اگر اندر جا سکتے تھے۔ خیر، یہاں بھی تھوڑی سی چھوٹی کورٹ یارڈ ہے۔ یہاں سوینر شاپ، تھوڑی سوینر شاپ کی وزٹ بھی کراتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کیا اویلیبل ہے۔ جو یہاں پہ موزک یوز کیا گیا ہے، ٹائل کے ڈیزائن کے کپس وغیرہ بنائے گئے ہیں۔ اس امید پہ کوئی چیز نہیں لے رہا کہ باہر جو ہے نا سستی مل جائے گی، پتہ چلے کہ باہر تو ملتے ہی نہیں ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک کوائن لے لی، اسپانیہ سوینئر۔ یہاں سے ہمارے ایگزٹ کا انتظام کیا گیا ہے، لیکن ایگزٹ تو ابھی نہیں کرنی، ایک جگہ رہتی ہے۔
القذر کے دوسرے منزل پر میوزیم ملتی ہے جہاں رکھے گئے موزائک فن پارے اور ٹائل ورک صدیوں پرانا ہے جو رومن، موری اور گوتھک طرز تعمیر کے اثرات کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان میں خاص طور پر اسلامی دور کے فنون کی جھلک نمایاں ہے جن میں پیچیدہ ڈیزائن والے رنگین ٹائلز شامل ہے۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ القذر نہ صرف ایک شاہی محل تھا بلکہ فن اور ثقافت کا ایک عظیم مرکز بھی تھا۔ یہ میوزیم خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ایک خزانہ ہے جو قدیم ہسپانوی اور اندلس فن میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہاں کی ٹائل ورک میں نیلے، سبز اور سنہرے رنگوں کا استعمال اس وقت کی فنکارانہ مہارت کو ظاہر کرتا ہے جو آج بھی لوگوں کو حیران کر دیتا ہے۔ یہ تھا القذر کا شاندار سفر جہاں تاریخ، فن اور گیم آف تھرون کے مشہور مناظر سب کچھ ایک ساتھ جڑا ہوا ہے۔ لیکن یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگلی ولاگ میں جا رہا ہوں کازا دی سلینا جو سیویل کا ایک چھپا ہوا تاریخی خزانہ ہے۔ کازا دی سلیناز ایک نجی محل ہے جو 16ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا اور آج بھی سلیناز خاندان کی ملکیت ہے۔ تو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ تاریخی حویلی کیسی نظر آتی ہے، اس کے اندر کیا حیرت انگیز چیزیں چھپی ہوئی ہے، تو اگلی ولاگ کو ضرور دیکھیے۔